بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 268 اور آیت نمبر ہے 158۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ هل ينظرون، کیا وہ اس بات کے انتظار میں ہے، الا یہ کہ ان تأتیہم الملائکہ، یہ کہ آ جائے ان کے پاس فرشتے، نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس بات کا کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے، او یأتی ربک، یا آئے تیرا رب، او یأتی بعض آیات ربک، یا آئیں ان کے پاس اللہ کی بعض اور نشانیاں، یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن آئیں گی اللہ کی بعض نشانیاں، تیرے رب کی بعض نشانیاں، لا ينفع نفسا ایمانها، کسی جان کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا، لم تکن آمنت من قبل، خاص طور پہ وہ جو اس سے ان نشانیوں سے پہلے ایمان نہیں لائیں گے، او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا انہوں نے اپنے ایمان میں کوئی خیر کا کام ہی نہیں کیا ہوگا، تو جنہوں نے پہلے کوئی نیکی نہیں کی اب ان کی نیکی انہیں فائدہ نہیں دے گی۔ قل انتظروا، کہہ دیجئے تم انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ پیچھے ہم نے تفصیل کے ساتھ اسلام کی حقانیت کے حوالے سے پڑھا ہے۔ کفار نے اسلام پہ بہت سارے اعتراض کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے جوابات جو ہے وہ دلائل کے ساتھ دیے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جس آدمی نے یہ ذہن بنایا ہو کہ میں نے بات نہیں ماننی، بس ایک ذہن بنا لیا میں نے ماننا ہی نہیں، اب وہ ایسی باتیں کہے گا کہ دوسرا بس لاجواب ہو جائے، خاموش ہو جائے۔ اب جب مشرکین مکہ سے کچھ نہ بن پایا تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں اللہ خود آ کر کہے تو ہم بات مانیں گے، یا پھر ایسا ہو جائے کہ اللہ کے فرشتے ہمیں نظر آئیں، آپ پر آتا، ہم دیکھیں کہ فرشتے قرآن لا رہے ہیں، آپ پر وحی آ رہی ہے، یہ منظر ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں تو ہم ایمان لے آئیں۔ اب جب کوئی اور بات نہ بنی تو انہوں نے یہ بات جو ہے وہ کہنے شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا آنا یا فرشتوں کا آنا یہ کوئی مشکل کام نہیں، اللہ بھی آ سکتے ہیں، فرشتے بھی آ سکتے ہیں، اور اللہ آئے گا بھی، وجاء ربک والملک صفا صفا، قرآن کہتا ہے میدان محشر میں اللہ آئے گا، فرشتے بھی آئیں گے صف در صف۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس نے اللہ کا تعارف دیکھ لیا، یعنی اللہ کو دیکھ لیا یا فرشتوں کو آتا دیکھ لیا، اس کے بعد لایا ہوا ایمان تو پھر فائدہ ہی نہیں دے گا۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں حکم ہے ایمان بالغیب کا، بن دیکھے ایمان لانا ہے۔ فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا ہمارا ایمان، اللہ کو نہیں دیکھا ہمارا ایمان، اور بھائی جس نے فرشتوں کو دیکھ لیا اس کا ایمان بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اب موت کے وقت فرشتے آتے ہیں، ٹھیک ہے، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان انہی آنکھوں سے مرنے سے پہلے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، دیکھتا ہے فرشتے آئے، لیکن اب چونکہ فرشتوں کو دیکھ لیا اب مہلت ختم ہو گئی ہے،
اب اس کا ایمان، اگر وہ کلمہ بھی پڑھنا چاہے گا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ فرشتوں کو دیکھ لیے۔ تو جو انسان یہ کام ہوتا دیکھ لے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ينفع نفسا ایمانها، اس کا پھر ایمان اسے فائدہ نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے، تو اصل میں اس دور میں بھی اور آج بھی بعض لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے اللہ نہیں آ سکتا، اللہ سامنے نہیں آ سکتا۔ وہ بھی یہ کہتے تھے کہ اللہ نے تو آنا کوئی نہیں، نہ ہی اللہ آ سکتا ہے، تو ہمارے پاس دلیل موجود ہوگی کہ ہم کیسے ایمان لائیں، اللہ آئے گا تو ایمان لے آئیں گے۔ ایک انہوں نے آڑ بنا لی، نہ اللہ نے آنا ہے نہ ہم ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اللہ کو عاجز نہ سمجھو۔ تم کیا سمجھتے ہو تم آ جا سکتے ہو تو اللہ نہیں آ سکتا؟ اللہ آ سکتا ہے، لیکن چونکہ اللہ نے اپنے آنے کا ایک وقت مقرر کیا ہے، ایک دن ہے میدان محشر کا، وہاں اللہ اپنا تعارف کروائے گا، وہاں اللہ آئے گا، وجاء ربک، اللہ وہاں پہ آئے گا، اپنا تعارف جو ہے وہ کروائے گا۔ تو میدان محشر میں اللہ اپنا تعارف کروائے گا۔ وہ جو حدیث ہے دیدار الہی، دیدار الہی جنت میں ہوگا، لیکن ایک چیز کا تعارف جو ہے وہ میدان محشر میں ہوگا۔ اللہ آئے گا، اللہ اپنی حیبت کما یلیق بشان ہی، جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ وجاء ربک، قرآن کہتا ہے میدان محشر میں تیرا رب آئے گا، مومن جو ہیں وہ پہچانیں گے یہ ہمارا رب ہے، لیکن اصل دیدار الہی جو ہے وہ جنت میں ہوگا۔ لیکن اللہ اپنا تعارف میدان محشر میں کروائے گا، وہاں پہ اگر کوئی دیکھے گا اللہ ہے اور ایمان لے آئے گا تو اس کا ایمان اسے نفع نہیں دے گا۔ لم تکن آمنت من قبل، اچھا ایک تو ہے اللہ، ایک فرشتے، او یاتی بعض آیات ربک، یا اللہ کے بعض نشانیاں آ جائیں۔ کچھ نشانیاں چھوٹی چھوٹی ہیں وہ تو آتی رہتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کے مطابق کچھ نشانیاں ہیں جو بڑی بڑی ہیں، اور وہ نشانیاں وہ بھی آئیں گی اس دنیا میں، لیکن فارمولہ یہی لگے گا کہ جب بڑی نشانیاں آ جائیں گی پھر کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اگر کوئی آدمی سورج کو مغرب سے طلوع ہوتا دیکھ لے اور کلمہ پڑھے، اس کا کلمہ اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دجال، اب دجال کے آنے کے بعد کوئی کافر کلمہ پڑھے مسلمان ہو جائے، اس کا کلمہ قبول نہیں ہوگا، اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بڑی نشانی فرمائی دابۃ الارض، ایک زمین سے دوپہر کے وقت ایک جانور نکلے گا، لوگوں سے باتیں کرے گا، تو فرمایا جب وہ جانور آ جائے گا اس وقت کسی کا ایمان انسان کو نفع نہیں دے گا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دھواں ہوگا، اسی طرح فرمایا ایک آگ ہوگی جو مشرق سے نکلے گی۔ تو یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں، جب یہ بڑی بڑی نشانیاں آ جائیں گی اس کے بعد بھی کسی کا ایمان اسے فائدہ نہیں دے گا۔ لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جس طرح ایک بندہ ہے جو پہلے ہی مسلمان تھا، جس طرح ہم مسلمان ہیں، اب سورج کو مغرب سے نکلتا دیکھ لیں، یہ دجال آج نمودار ہو جائے تو جو مسلمان ہیں وہ اچھے کام کریں گے، انہیں ان کا فائدہ ہوگا، لیکن جو مسلمان نہیں ہے دجال کو آنے کے بعد مسلمان ہوں گے، ان کا ایمان انہیں فائدہ نہیں دے گا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا ان کے ایمان میں انہوں نے کوئی خیر کا کام نہیں کیا۔ مطلب یہ ہے ایک بندہ ہے، اس نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے، لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھا ہے، لیکن کوئی نیکی کا کام کبھی نہیں کیا، خیر کا کام اس نے کیا ہی نہیں۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا ہے، وہ مسلمان ہے، کبھی خیر کا کام نہیں کیا۔ اب آج دجال آ جاتا ہے مثال کے طور پر، نمودار ہو گیا، اب وہ دجال آ گیا، اب نیکی کے کام کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا ایمان لانے والا جس نے کبھی کوئی خیر کا کام نہیں کیا، ان بڑی نشانیاں آنے کے بعد اگر خیر کا کام کرے گا اس کا خیر کا کام اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ہاں جو پہلے بھی خیر کا کام کرتے ہیں، پہلے بھی نمازیں پڑھتے تھے، دجال آ گیا اب بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نمازیں جو ہے وہ قبول کرے گا۔ لیکن جس نے پہلے کبھی نماز پڑھی نہیں، دجال کے آنے کے بعد وہ نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز ہی قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ مطلب ہے اس آیت کا، او کسبت فی ایمانہا خیرا، ان بڑی نشانیاں آنے سے پہلے اگر خیر کا کام کرتا ہوگا تو اس کا وہ خیر کا کام جو ہے وہ قبول ہوگا، لیکن بڑی نشانیاں آنے کے بعد اگر کوئی خیر کا کام کرے گا تو اس کا خیر کا کام جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ قل انتظروا، سو تم بھی انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ اصل بات جو ان آیات کے اندر سمجھائی جا رہی ہے انسان کو، اصل میں انسان تو دنیا کماتا ہے اور دنیا کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں اگر کوئی بڑی نشانی آئے، زلزلہ ہی ہے نا، آپ نے زلزلے میں دیکھا ہوگا لوگ کروڑوں کی دکانیں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو جب انسان کسی بڑی چیز کو دیکھتا ہے
انسان کو دنیا کی خواہشات بھول جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب بڑی نشانیاں آ جائیں گی یا فرشتے آ جائیں گے، انسان کو دنیا بھول جائے گی، پھر وہ کہے گا میں ایمان لے آؤں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان نہیں۔ اصل میں جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ بات سمجھانی چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا وقت ہے، وقت میں کیا ہوا کام قبول ہوتا ہے، وقت کے بعد قبول نہیں ہوتا۔ نماز ہے نا، وقت میں قبول ہے۔ اب ظہر کی نماز کا وقت ہے، بندہ نماز نہیں پڑھے گا، بعد میں پڑھتا رہے۔ رمضان میں روزے رکھنے، رمضان میں روزے نہیں رکھتا، بعد میں رکھتا پھرے، جان بوجھ کے نہیں اس نے رمضان میں روزہ رکھا، اب کہتا میں سارا سال رکھوں گا، اللہ نہیں قبول کرے گا۔ حج کا مہینہ آ رہا ہے، حج کرے گا، قبول ہے۔ وہ حج کے مہینے کے علاوہ وہ کہے نہیں میں نے حج کرنا ہے، تو اللہ نہیں قبول۔ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، وقت کے اندر اس کے فائدے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول بہترین صدقہ کون سا ہوتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو صحت کی حالت میں کیا جائے۔ اور بھائی بیمار بندہ تو کرتا ہی کرتا ہے، اور جس کو ڈاکٹر کہتے ہیں تیرے پاس چند گھنٹے ہیں، اس نے تو صدقہ فر کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بہترین افضل صدقہ وہ ہے جو صحت کی حالت میں کیا جائے جب بندے کو مال کی خواہش ہو اور فقر کا ڈر ہو۔ فقر کا اسے ڈر ہے، میں فقیر نہ ہو جاؤں، صحت بھی ہے، تندرستی ہے، سارا کچھ ہے، خواہشات ہیں، اب وہ اٹھا کے صدقہ کرتا ہے، اللہ قبول کرتا ہے۔ تو ہر چیز وقت میں اللہ تعالیٰ زیادہ قبول کرتے ہیں، زیادہ پسند کرتے ہیں جب انسان وقت میں کام کرتا ہے۔ جب وقت نکل جائے پھر اس چیز کا وہ معیار نہیں رہتا، یا وہ چیز جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح ایمان کی حالت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان بالغیب لے آؤ، تمہارے ایمان کی قدر ہے۔ جب ایمان بالغیب نہیں رہے گا، ہر چیز کو تم نے دیکھ لیا، پھر تمہارے ایمان کی بھی کوئی قدر نہیں ہوگی، نہ تمہاری نیکی کی کوئی قدر ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔